ارہا کا سر مسلسل گھوم رہا تھا اس رات کو، اس کا سانس پھول رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا تھا اندر سے، مگر اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ ذیلان احمد کے ساتھ شادی ہو گئی تھی اس کی، وہ ذیلان جس کو وہ جانتی بھی نہیں تھی، وہ ذیلان جسے اس نے دیکھا بھی نہیں تھا کبھی۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا اور ارہا نے مانا، کیونکہ ارہا نے ہمیشہ گھر والوں کی بات مانی تھی، مگر آج دل میں ایک سوال تھا، کیا ہوگا آگے؟ ذیلان احمد شہر کا جانا مانا اور امیر نام تھا، سخت مزاج تھا اور باتیں کم کرتا تھا، وہ ہمیشہ آنکھوں میں ایک خاموشی تھی جو سب کو ڈراتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ شادی اس نے کیوں کی تھی، کیونکہ باپ کا حکم تھا اور کیونکہ وہ باپ کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ ارہا کو اس نے نہیں دیکھا تھا پہلے سے کبھی، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ ارہا اچھے گھر کی لڑکی ہے اور باپ نے چنا ہے اسے اس کے لیے۔ ذیلان نے سوچا یہ شادی صرف ایک معاہدہ ہے، بس دل کا کوئی کام نہیں۔ اس شادی میں اس کے نکاح کے بعد ارہا کو ایک بڑے کمرے میں لایا گیا، سفید اور سنہرے کپڑے پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لوگ اسے دیکھ کر رشک کر رہے تھے، اس پر تو کچھ زیان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر ارہا کے دل میں ایک آہری آس تھی ابھی بھی، جو اب ٹوٹ چکی تھی کیونکہ ذیلان نے اسے قبول کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبول ہے۔ اب جو ہونا تھا اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ ذیلان احمد اب اس کا شوہر تھا ہمیشہ کے لیے۔ کمرے میں ذیلان آیا اور ارہا نے نظر اٹھائی۔ آج ذیلان نے اسے دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ وہ ارہا نے سوچا یہ کیسا انسان ہے جو دیکھتا نہیں۔ ذیلان نے کہا، تھکی ہو تو سو جاؤ، آرام کرو۔ ارہا نے کہا جی، اور خاموش ہو گئی۔ فوراً وہ ذیلان صوفے پر بیٹھ گیا اور فون نکال لیا۔ ارہا نے سوچا کیا یہی میری شادی ہے ہمیشہ کے لیے؟ کیا یہی وہ گھر ہے جہاں میں رہوں گی آج؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر آواز نہیں آئی۔ رات گزری اور صبح ہوئی مگر کچھ نہیں بدلا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اگلی صبح ذیلان کے فون پر ایک میسج آیا تھا۔ نہیں ذیلان نہیں، وہ اسے ہلا رہا تھا آواز سے، اٹھ جاؤ ذیلان، ایک دفعہ اٹھ جاؤ، وہ بلا رہا ہے۔ اچانک ذیلان کے فون پر ایک میسج آیا، فون کے پاس ہی نیچے گرا ہوا تھا وہ میسج پڑھا۔ وہ میسج زیان کی طرف سے آیا تھا، یہ وہی میسج تھا جس پر اس نے ٹائمر لگایا تھا۔ خود دیکھ کیا بھائی لکھا تھا میسج میں اس نے، کیا میں نے کہا تھا نا کہ میں مر جاؤں گا؟ ارہا نے یہ میسج دیکھا اور سانس رک گئی۔ ارہا نے سوچا یہ کون ہے؟ زیان کیا ہوا اسے؟ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ جب دروازہ نوک ہوا تو اس نے ایسے ہی لیٹے جواب دیا، کون ہے زیان بھائی؟ وہ آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، باہر سے ملازم نے آ کر آگاہ کیا۔ ارہا نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارہا نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ زیان اور بڑے صاحب کون ہیں بھلا؟ کون ہے زیان اور بڑے صاحب کون ہیں بھلا؟ ذیلان اٹھا اور باہر چلا گیا بغیر ارہا کو دیکھے۔ ارہا وہیں کی وہیں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی دیر تک، کیا یہ میری زندگی ہے؟ کیا یہی میرے گھر ہے؟ ارہا کو اس گھر میں آئے 3 دن ہو گئے، ذیلان سے بات نہیں ہوئی تھی ٹھیک سے ابھی تک۔ وہ آتا، کھانا کھاتا اور چلا جاتا تھا روز یوں ہی۔ ارہا سوچتی تھی کیا میں نے غلطی کی شادی میں؟ کاش میں نے گھر والوں کو منع کیا ہوتا اس شادی سے، مگر اب وقت گزر گیا تھا اور واپسی نہیں تھی۔ ایک دن ارہا ذیلان کے کمرے میں گئی صفائی کو، میز پر ایک تصویر تھی، کسی لڑکی کی ایک تصویر۔ ارہا نے دیکھا اور دل میں کچھ ڈوبا اس کا، کیا یہ وہ ہے جس کے لیے ذیلان کا دل؟ ارہا نے تصویر رکھ دی اور باہر آ گئی۔ اس نے سوچا اب اس گھر میں رہنا ہے مجھے، چاہے کچھ بھی ہو، یہی میری زندگی ہے اب سے، مگر دل کے اندر ایک درد تھا جو بڑھتا رہا۔ رات کو ذیلان آیا اور ارہا نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ ذیلان نے رکنا چاہا مگر پھر کہا بھوک نہیں ہے۔ ارہا نے کہا بھوک نہیں ہے یا میرے ہاتھ کا نہیں؟ ذیلان نے چوپ کر ارہا کو دیکھا پہلی بار آج۔ ارہا نے نظر نہیں جھکائی اور سیدھا دیکھتی رہی وہ۔ ذیلان نے کہا ٹھیک ہے رکھ تو کھاتا ہوں میں۔ چوتھے دن ارہا نے فیصلہ کیا آج بات کروں گی، ذیلان سے پوچھوں گی کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کیا یہ شادی صرف کاغذ ہے یا کچھ اور ہے؟ ذیلان آیا اور ارہا نے کہا آپ سے بات کرنی ہے۔ ذیلان نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ ارہا سنتا ہوں میں۔ کیا میں اس گھر کا کوئی فرد ہوں یا نہیں؟ ذیلان نے کہا ہاں ہو۔ بھلا کیوں پوچھ رہی ہو یہ تم؟ ارہا نے کہا کیونکہ ایسا لگتا نہیں مجھے ابھی تک۔
ذیلان نے کہا کیا کم ہے تمہیں، بتاؤ ذرا مجھے۔ ارہا نے کہا توجہ کم ہے آپ کی مجھ پر۔ ذیلان نے کہا توجہ؟ ارہا نے کہا ہاں توجہ چاہیے، شور ہو تو پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہو، کیسی ہو میں آج۔ ذیلان خاموش رہا اور ارہا نے کہا جانے دیں، معاف کریں۔ ذیلان نے کہا ارہا رکو، جانا نہیں، سنو مجھے تم سے۔ ارہا رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا اسے آج۔ ذیلان نے کہا تم نے سچ کہا ہے آج مجھے، میں واقعی توجہ نہیں دے رہا تھا تمہیں، معاف کرو۔ ارہا نے کہا اگر آپ نے مانا تو ٹھیک ہے۔ ذیلان نے کہا آج سے پوچھا کروں گا تمہیں ہمیشہ۔ ارہا نے کہا وعدہ ہے یہ آپ کا مجھ سے؟ رات کو ذیلان نے سوچا ارہا نے سچ کہا تھا، میں واقعی توجہ نہیں دے رہا تھا اس پر کبھی بھی۔ وہ آئی ہے اس گھر میں اجنبی بن کر یہاں، اور میں نے اسے گھر جیسا نہیں لگنے دیا کبھی۔ اس نے کھانا بنایا، چائے دی اور صبر کیا۔ ذیلان نے سوچا کہ لڑکی مضبوط ہے، واقعی بہت مضبوط ہے، اس لڑکی کو توجہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق تھا۔ ذیلان نے فیصلہ کیا کہ کوشش کروں گا آپ سے، کل سے اس گھر کو گھر بناؤں گا ارہا کے لیے، ارہا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا، اکیلے نہیں چلنا راستے پر۔ ذیلان کے دل میں پہلی بار ارہا کے لیے کچھ جاگا تھا جو وہ مانتا نہیں تھا ابھی اپنے آپ کے لیے۔ ارہا نے ہمت کی اور اپنی بات کہی تھی۔ خوف اور ذیلان نے سنا اور مانا تھا۔ آگے کا سفر آہستہ آہستہ شروع ہو گیا تھا ان دونوں کے درمیان، کیونکہ شادی جبری تھی مگر دل نہیں انجانا تھا۔ ذیلان نے کھانا کھایا اور ارہا نے پاس بیٹھ کر اسے دیکھا غور سے۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں ایک میز پر بیٹھے تھے اور کوئی خاموشی نہیں تھی۔ ذیلان نے کہا کھانا اچھا ہے، تم نے بنایا کیا؟ ارہا نے کہا ہاں میں نے بنایا ہے آج جی۔ ذیلان نے کہا تم خود کھاتی ہو کیوں نہیں، بیٹھو ساتھ۔ ارہا نے کہا کھا لوں گی، بعد میں آپ کھائیں۔ ذیلان نے کہا بیٹھو، یہ میں نے کہا ہے تمہیں۔ ارہا بیٹھ کے دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا آج۔ یہ پہلا کھانا تھا جو دونوں نے مل کر کھایا تھا۔ کھانے کے بعد ذیلان نے ارہا کو دیکھا اور کہا تم سے ایک بات کہنی ہے، سنو گی کیا تم؟ ارہا نے کہا ہاں کہیں میں سن رہی ہوں آپ کو، میں کیوں نہیں سنوں گی۔ ذیلان نے کہا اس گھر میں ایک راز ہے جو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اب تم اس گھر کی فرد ہو۔ ارہا نے کہا کیا راز ہے، بتائیں مجھے، سنتی ہوں میں۔ ذیلان نے کہا میرا ایک بھائی ہے زیان نام اس کا، وہ بیمار ہے اور بہت اداس رہتا ہے اکثر۔ اس نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی مگر نہ پوری ہو سکی اور وہ ٹوٹ گیا ہے اندر سے بالکل۔ اب ارہا نے سنا اور پوچھا وہ میسیج جو آیا تھا؟ ذیلان نے کہا ہاں وہی زیان کا تھا وہ میسیج، اس نے ٹائمر لگا کر بھیجا تھا وہ میسیج مجھے۔ ارہا نے کہا وہ ٹھیک تو ہے نا، بتائیں مجھے۔ ذیلان نے کہا جس کا سانس گلے میں اٹکا ہوا ہو۔ اس نے شکر لیا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا تب، اور زیان صحیح سلامت تھا، اس لیے سکون ملا مجھے۔ وہ اب پیچھے مڑ گیا تھا اور خوش ہوا تھا۔ ارہا نے کہا میں نے سمجھا نہیں، کیا مطلب ہے؟ ذیلان نے کہا زیان مجھ سے ناراض تھا اس شادی پر، کیونکہ وہ سمجھتا تھا میں ارہا کو خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب وہ مانتا ہے کہ تم ٹھیک ہو واقعی۔ ارہا نے کہا آپ سے ایک بات پوچھوں کیا میں؟ ذیلان نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا ہے، سنتا ہوں میں۔ ارہا نے کہا کیا آپ کبھی مجھے اپنا سمجھیں گے؟ ذیلان خاموش ہو گیا، یہ سوال اس نے نہیں سوچا تھا۔ ارہا نے کہا جواب نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں۔ ذیلان نے کہا وقت چاہیے مجھے جواب دینے کے لیے۔ ارہا نے کہا ٹھیک ہے، وقت لیں، میں انتظار کروں گی۔ ذیلان نے کہا شکریہ۔ ارہا یہ بات کہنے کے لیے اگلی صبح ارہا اٹھی تو ذیلان کے باہر باغ میں تھا۔ وہ اکیلا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا گہری نظروں سے۔ ارہا نے چائے بنائی اور باہر لے گئی اس کے پاس۔ ذیلان نے دیکھا اور کہا یہ کیوں لائی ہو تم؟ ارہا نے کہا صبح کی چائے اچھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ ذیلان نے لی اور ایک گھونٹ پیا اور رکا۔ وہ کہا اچھی ہے۔ ارہا نے کہا شکریہ آپ کا جی۔ ذیلان نے کہا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ارہا؟ ارہا نے چونک کر ذیلان کو دیکھا، یہ سوال کیوں کیا؟ ذیلان نے کہا بس پوچھنا تھا، جواب نہ دو چاہے۔ ارہا نے کہا نہیں کی، کبھی بھی محبت نہیں کی میں نے۔ ذیلان نے کہا کیوں نہیں کی، بتاؤ ذرا مجھے آج۔ ارہا نے کہا کیونکہ ڈر لگتا تھا ٹوٹنے کا مجھے۔ ذیلان نے کہا اور اب کیا ڈر لگتا ہے تمہیں؟ ارہا نے کہا اب ڈر لگتا ہے انجان گھر کا، انجان لوگوں کا۔ ذیلان نے کہا یہ گھر انجانا نہیں ہے،
یہ گھر اب تمہارا ہے، یہاں سب کچھ جو ہے وہ تمہارا ہی تو ہے۔ ارہا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج ذیلان نے دیکھا اور اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں، مگر اندر سے کچھ ہلا تھا۔ پہلی بار آج وہاں وہ مسکراہٹ تھی جو ارہا کی تھی۔ ذیلان کو لگ گئی۔ ذیلان نے اگلی صبح پہل کی اور کہا، ارہا سنو۔ ارہا نے حیرت سے کہا، کیا ہوا؟ کہیں ذیلان نے کہا، آج باہر چلتے ہیں کہیں کھانے کو۔ ارہا نے کہا، باہر مطلب ہم دونوں جائیں گے کیا؟ ذیلان نے کہا، ہم دونوں چلتے ہیں آج باہر۔ ارہا کے چہرے پر ایک خوشی آئی یہ سن کر۔ دونوں باہر گئے اور پہلی بار ساتھ کھانا کھایا وہاں۔ ذیلان نے کہا، اچھا لگا؟ ارہا نے کہا، ہاں بہت۔ ذیلان نے کہا، پھر چلیں گے کبھی ارہا؟ ارہا نے کہا، ضرور، ہم ضرور چلیں گے ذیلان صاحب، بہت اچھا لگا آج۔ واپسی پر گاڑی میں دونوں خاموش بیٹھے تھے، مگر اچھی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو سکون دیتی ہے۔ آج وہ ذیلان نے کہا، ارہا تمہارا پسندیدہ کھانا کیا ہے بتاؤ؟ ارہا نے کہا، بریانی۔ آپ کا کیا ہے بتائیں مجھے؟ ذیلان نے کہا، مجھے بھی بریانی پسند ہے۔ ہاں واقعی؟ ارہا نے ہنس کر کہا، تو پھر کیوں نہیں بتایا؟ ذیلان نے کہا، جو پوچھا ہی نہیں تھا کسی نے بھی۔ ارہا نے کہا، اب میں بناؤں گی کل بریانی۔ آج ذیلان نے کہا، سچ میں ارہا؟ ارہا نے کہا، ہاں سچ، کیوں نہیں؟ ذیلان نے کہا، شکریہ ارہا۔ ارہا نے کہا، شکریہ کس بات کا؟ اگلے دن ارہا نے بریانی بنائی اور ذیلان نے کھائی۔ ذیلان نے کہا، واہ بہت اچھی بنی ہے آج یہ۔ ارہا نے کہا، شکریہ ذیلان۔ ذیلان نے کہا، تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ ارہا نے کہا، آپ نے تعریف کی، شکریہ۔ ذیلان نے کہا، پہلے کبھی نہیں کی تھی، معاف کرو۔ ارہا نے کہا، آج کی تو کافی ہے مجھے جی۔ ذیلان نے کہا، آج سے روز کروں گا وعدہ ہے۔ ارہا نے کہا، روز نہیں چاہیے، دل سے چاہیے بس۔ ذیلان نے کہا، دل سے کروں گا وعدہ ہے یہ۔ ارہا نے کہا، ٹھیک ہے، مان لیا آپ کا وعدہ۔ ذیلان کے دل میں ارہا کے لیے کچھ جھانکا تھا۔ ارہا نے صبر کیا اور ہمت کی اور سچ بولا۔ دونوں نے مل کر پہلا قدم اٹھایا تھا ایک ساتھ۔ آگے بہت کچھ ہونا تھا، مگر شروعات ہو گئی تھی کہ جبری شادی بھی محبت میں بدل سکتی ہے، کبھی جانا رشتہ بھی۔ ایک ہفتے بعد زیان گھر آیا اور ارہا سے ملا۔ زیان نے کہا، بھابھی آپ نے بھائی کو سنبھالا ہے؟ ارہا نے کہا، میں نے کیا کیا ہے بتاؤ مجھے؟ زیان نے کہا، بھائی کے چہرے پر سکون آیا ہے۔ ارہا نے کہا، ابھی تو کچھ خاص نہیں ہوا ان کو سکون۔ زیان نے کہا، بھابھی آپ نے چائے دی صبح کو؟ بھائی نے مجھے بتایا اور خوش تھا بہت وہ آج کہ آپ نے اسے چائے دی۔ ارہا نے کہا، بس اتنی سی بات سے خوش ہو گئے وہ؟ زیان نے کہا، ہاں بھابھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ارہا کے دل میں کچھ ہوا یہ سن کر آج۔ زیان نے کہا، بھابھی ایک بات کہوں، سچی سی بات؟ ارہا نے کہا، کہو، میں سن رہی ہوں تمہاری ہر بات کو۔ زیان نے کہا، بھائی آپ کو دیکھتا ہے پر کہتا نہیں، مگر آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے جب آپ کو دیکھتا ہے تو پہلے ایسا نہیں تھا وہ کبھی بھی۔ ارہا نے کہا، زیان تم غلط دیکھتے ہو، شاید کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ زیان نے کہا، نہیں بھابھی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ارہا نے کہا، میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا بھائی۔ زیان نے کہا، جو ہوگا اچھا ہوگا، یقین رکھنا بھابھی۔ ارہا نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، یقین رکھوں گی۔ ایک رات بارش آئی اور زیلان گھر میں تھا آج۔ ارہا کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش دیکھ رہی تھی وہ۔ زیلان آیا اور پاس کھڑا ہو گیا خاموشی سے۔ آج؟ ارہا نے پوچھا، آج دفتر جلدی آئے؟ کیا ہوا، کیوں؟ زیلان نے کہا، بارش میں دل نہیں لگا کام میں۔ ارہا نے کہا، آپ کو بھی بارش پسند ہے کیا؟ زیلان نے کہا، پہلے نہیں تھی، اب پتہ نہیں مجھے پسند ہے یا نہیں پسند۔ ارہا نے کہا، کیا بدلا ہے ابھی بتائیں مجھے ذرا۔ زیلان نے کہا، ارہا تم سے ایک بات کہوں کیا؟ ارہا نے کہا، کہیں۔ سن رہی ہوں میں آپ کی بات کو۔ زیلان نے کہا، میں نے کہا تھا وقت لوں گا۔ ارہا نے کہا، ہاں یاد ہے مجھے، آپ نے کہا تھا ایسا۔ زیلان نے کہا، وقت لیا اور خود سے پوچھا اور مجھے جواب مل گیا۔ ارہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا یہ سن کر۔ زیلان نے کہا، ہاں میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں آج۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مسکراہٹ بھی۔ زیلان نے کہا، رونا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ ارہا نے کہا، خوشی کے آنسو ہیں پاگل یہ زیلان صاحب۔ زیلان نے پہلی بار ارہا کا ہاتھ تھاما۔ آج وہ ارہا نے ہاتھ نہیں کھینچا اور بارش گرتی رہی باہر۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا آہستہ آہستہ۔ زیلان نے صبح چائے لائی تو پوچھا، کیسی ہو آج؟ ارہا نے کہا، ٹھیک ہوں۔ آپ نے پوچھا، شکریہ آج
ذیلان نے کہا پوچھتا رہوں گا آج سے ہمیشہ یار۔ ارہا نے کہا وعدہ ہے؟ ذیلان نے کہا ہاں وعدہ۔ زیان نے دیکھا اور مسکرایا اور کہا میں نے کہا تھا نا کہ اچھا ہوگا۔ ارہا نے کہا ہاں بھائی آپ نے کہا تھا اور ہو گیا۔ زیان نے کہا معاف کرنا بھابھی مجھے پہلے کی بات۔ ارہا نے کہا کیوں معافی کیوں مانگ رہے ہو مجھ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ زیان نے کہا کیونکہ اس شادی پر ناراض تھا پہلے۔ ارہا نے کہا اب ناراضگی ختم ہوئی نا زیان بھائی؟ زیان نے کہا ہاں بھابھی اب بالکل ختم ہوئی ہے۔ ذیلان نے کہا تم دونوں بہت اچھے ہو واقعی بھائی۔ ارہا نے کہا ہم تینوں کی جوڑی اچھی ہے ذیلان۔ ذیلان نے مسکرا کر کہا ہاں ہم تینوں کی جوڑی۔ زیان نے کہا ارہا بھابھی بہت اچھی ہیں بہت اچھی بھائی واقعی۔ ذیلان نے کہا میں جانتا ہوں یہ بات مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ارہا کے رخسار سرخ ہو گئے یہ سن کر آج۔ ذیلان نے پہلی بار ارہا کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ ارہا نے آنکھیں نیچی کر لیں اور دل بھر آیا۔ اس رات ذیلان نے ارہا کو بلایا چھت پر آج۔ ارہا گئی تو دیکھا ستارے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ ذیلان نے کہا بیٹھو آج کچھ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ دونوں بیٹھ گئے اور آسمان کو دیکھتے رہے کچھ دیر تک۔ ذیلان نے کہا ارہا کیا تم خوش ہو اس گھر سے؟ ارہا نے کہا بہت خوش ہوں۔ ارہا نے کہا اب ہوں پہلے نہیں تھی خوش ہوں میں۔ ذیلان نے کہا پہلے میری بہت زیادہ غلطی تھی مجھے معاف کر دو۔ ارہا نے کہا آپ نے مانا یہی کافی ہے بس۔ ذیلان نے کہا ارہا ایک بات کہنی تھی آج مجھے آپ سے۔ ارہا نے کہا کہیں سن رہی ہوں میں آپ کو۔ ذیلان نے کہا میں نہیں جانتا محبت کیا ہوتی ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ رشتے کیا ہوتے ہیں، مگر جب تم پاس ہوتی ہو تو اچھا لگتا ہے، جب تم مسکراتی ہو تو کچھ ہوتا ہے اندر میرے۔ ارہا نے کہا ذیلان یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ذیلان نے کہا سچ کہہ رہا ہوں اور سوچ کر سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ رہا سنتی رہو مجھے آج پلیز۔ خاموش رہی اور ذیلان نے کہا وقت دو مجھے، میں یہ احساس سمجھنا چاہتا ہوں ابھی آہستہ آہستہ بس۔ ارہا نے کہا میں انتظار کروں گی ذیلان صاحب آپ کا۔ ذیلان نے کہا شکریہ ارہا تم بہت اچھی ہو سچ میں بہت اچھی ہو۔ زیان ٹھیک کہتا ہے جبری شادی تھی مگر محبت نے راستہ بنا لیا اپنا۔ ارہا نے صبر کیا اور ذیلان نے سوچا اور مانا۔ زیان نے ساتھ دیا اور خوشی آئی اس گھر میں۔ جو گھر پہلے انجانا لگتا تھا اب اپنا لگتا تھا۔ وہ شادی جو مجبوری تھی خوشی بن گئی آج کی، کیونکہ جہاں صبر ہو اور ہمت ہو اور سچائی ہو سب سے بڑھ کر وہاں محبت ضرور آتی ہے اور گھر بستا ہے۔ آج ارہا اور ذیلان کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی ابھی، بلکہ یہاں سے ان کی اصل زندگی شروع ہوئی تھی۔ انجانا رشتہ اپنا بن گیا تھا، یہی اصل کہانی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔